السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آئیے ساتھیوں، آج ہم ٹی جی ٹی اردو 2021 کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا عنوان یعنی ٹاپک ہے اردو شاعری کے ارتقاء۔ تو اردو شاعری کے ارتقاء جو ہوئی ہے وہ دکن اور شمالی ہند ان دو جگہوں پر ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دکن میں پڑھیں گے اردو شاعری، دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا اور اس کی ارتقاء کیسے ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ چلیے، تو ہم دیکھیں گے دکن میں اردو شاعری۔ اگر آپ تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انگریزی سلطنت کے قیام سے پہلے جنوبی ہند یعنی دکن بالعموم شمالی ہند کے اثر اور حکمرانی سے تقریباً آزاد رہا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ شمال کو جنوب پر اقتدار حاصل ہو گیا، یعنی شمال کو جو ہے جنوب پر حکومت کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن جلد ہی اس اقتدار کا یعنی اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے باوجود یہ کہنا غلط ہوگا کہ شمال کے اثر سے دکن کلیتاً آزاد رہا، یعنی مکمل طور پر اگر یہ کہا جائے کہ شمال کے اثر سے یعنی اتری بھارت کے اثر سے دکشنی بھارت آزاد رہا تو یہ غلط ہی ہوگا۔ شمالی ہندوستان جب مسلمان بادشاہوں کے زیر نگین آ گیا، یعنی مسلمان بادشاہوں نے شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا، تو ان کی نظریں دکن کی طرف بھی اٹھنے لگیں۔ علاء الدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس کی فوجیں جو ہیں 13ویں صدی عیسوی میں دکن پہنچی۔ یہاں سے سوال پہنچتا ہے کہ سوال یہ بن سکتا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون سا تھا جو ہے دکن میں جس کی فوجیں سب سے پہلے پہنچیں؟ تو اس کا جواب ہوگا علاء الدین خلجی، اور اگر آپ سے سن پوچھا جائے تو یہ 13ویں صدی عیسوی میں دکن کی طرف پہنچا تھا، لیکن اس نے اپنی فتوحات کو مستحکم نہیں کیا۔ یعنی علاء الدین خلجی جو ہے وہ دکن تو گیا، اس نے اپنی جو ہے فتوحات کو مستحکم نہیں کیا، مضبوط نہیں کیا، چنانچہ اس کے لشکر کے ساتھ جو زبان و تہذیب دکن پہنچی وہ کوئی دیر پا نقش قائم نہ کر سکی۔ یعنی جب علاء الدین خلجی جو ہے دکن میں اس نے اپنی جیت کا پرچم لہرایا، تو چونکہ اس نے اپنی جو ہے جیت کو مستحکم اور مضبوط نہیں بنایا، تو جو زبان اس کے ساتھ وہاں پہنچی تھی اس کے اثرات جو ہے بہت دیر تک قائم اور باقی نہیں رہ سکے۔ اس کے کافی عرصے بعد یعنی 14ویں صدی میں محمد شاہ تغلق نے دکن میں دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر اپنا پایہ تخت بنایا۔ یعنی 14ویں صدی میں محمد شاہ تغلق نے جو کیا کیا، دکن میں دیوگری کو کیا کیا، دولت آباد نام دیا اور اپنی راجدھانی اسی کو بنایا، اور اس نے دہلی کی جگہ راجدھانی بنایا تھا۔ اس نے دہلی کی تقریباً کل آبادی کو حکماً دولت آباد منتقل کر دیا، یعنی اس نے یہ آرڈر دیا کہ دولت آباد یہاں کی راجدھانی کو منتقل کیا جائے۔ سپاہیوں اور شاہی ملازموں کے ساتھ اہل حرفہ یعنی جو کام کرنے والے لوگ تھے، علماء، فقراء اور صوفیہ بھی بڑی تعداد میں دکن پہنچتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ محمد شاہ تغلق کے ساتھ۔ ان کے ساتھ نئی زبان و تہذیب بھی دکن پہنچی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے زبان یہاں سے جو دلی سے دولت آباد میں پہنچے تو یہاں کی زبان و تہذیب بھی دکن پہنچی ہے، اور اسی سے آگے چل کر اردو شاعری کی ابتدا اور آغاز وہاں ہوگی، اور وہاں اس کے دیر پا اثرات ہوئے۔ یعنی جب محمد شاہ تغلق جو ہے دکن پہنچتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے ساتھ زبان وہاں پہنچی تھی، اس کے بہت ہی اثرات بہت دیر تک قائم رہے۔ صوفیہ کے اثرات ان میں سب سے نمایاں ہیں۔ بول چال کی جس زبان کو یہ حضرات اپنے ساتھ دکن لے گئے تھے، یعنی جب محمد شاہ تغلق دکن پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ جو علماء، صوفیہ، بزرگان دین گئے تھے، تو اسی سے انہوں نے جو ہے وہاں تبلیغ کا کام لیا اور واعظ اور پند میں اسی زبان کو استعمال کیا، جس سے جو ہے اردو شاعری کی ارتقاء ہوتی ہے۔ تغلق بادشاہوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو دکن آزاد ہو گیا۔ یعنی محمد شاہ تغلق جب جو ہے دکن پہنچا ہے تو
جب اس کی جو ہے بادشاہیت کمزور ہونے لگی تو دکن کیا ہوا؟ آزاد ہو گیا اور وہاں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی. یعنی جب دکن ٹوٹ گیا تو بہمنی سلطنت کا قیام وجود میں آیا. ایران و عرب کے قافلے برابر شمالی ہندوستان چلے آ رہے تھے، اس لیے وہاں بدیسی تہذیب اور بدیسی زبان یعنی فارسی کے اثر میں کمی نہیں ہوئی. لیکن دکن کا معاملہ مختلف تھا. یہاں مقامی اثرات کا بول بالا تھا اور دیسی زبان کی ترقی روز افزوں تھی. فرشتہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکاری کاموں کے لیے دیسی زبان ہی استعمال کی جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جلد ہی اردو زبان نے رواج پا لیا. تو ابھی تک آپ نے پڑھا کہ سب سے پہلے 13ویں صدی میں علاء الدین خلجی نے جو ہے دکن پر اپنے فتوحات کو قائم کیا، لیکن اس نے جو ہے اپنے فتوحات کو بہت دیر تک مستحکم نہیں رکھا. اس کے بعد 14ویں صدی میں محمد شاہ تغلق جب گیا تو اس کے ساتھ بہت سارے علماء صلحاء گئے. جس زبان کا ان لوگوں نے استعمال کیا اسی سے اردو زبان نے رواج پایا، لیکن سرکاری کاموں کے لیے دیسی زبان ہی استعمال ہوتی رہی. اب دیکھتے ہیں 15ویں صدی میں کیا ہوتا ہے. 15ویں صدی میں جو ہے بہمنی سلطنت ٹوٹ کر 5 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے ان میں صرف 2 ریاستیں اہم ہوں گی، جن میں پہلی بیجاپور، دوسری گولکنڈہ ہے. بیجاپور میں عادل شاہی ریاست قائم ہوئی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی. عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز 1490 عیسوی سے ہوا. اس خاندان میں 8 بادشاہ ہوئے. یہ سب عالم اور علم دوست تھے. ان کے عہد حکومت میں شعر و ادب کو کیا ہوا؟ خوب فروغ ملا. یعنی جب بہمنی سلطنت ٹوٹی اور جو ہے عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز ہوا تو وہاں شعر و ادب کو خوب ترقی ملی. حالانکہ تصنیف کا سلسلہ جو ہے بہمنی دور ہی میں شروع ہو چکا تھا. اس دور کے سب سے اہم مصنف جو ہیں وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں. اور خواجہ بندہ نواز جو گیسو دراز ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے. 1399 عیسوی یا اس کے آس پاس گلبرگہ پہنچتے ہیں اور وعظ و تبلیغ میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں. اس کام کے لیے انہوں نے عام بول چال کی زبان یعنی اردو کا انتخاب کیا. تصوف سے متعلق چند متعدد رسالے ان سے منسوب ہیں. یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جو ہے جب گلبرگہ وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے جس زبان کا جو ہے تبلیغ کے لیے استعمال کیا تو اردو کا استعمال کیا. اور ان کے جو رسالے ہیں، ان کی جو تصنیفات ہیں وہ بہت اہم ہیں. جیسے معراج العاشقین تو یہ جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہے. ہدایت نامہ ہے، تلاوت الوجود ہے اور رسالہ 12 ماسہ ہے. لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہی کی تصانیف ہیں یا ان سے منسوب کر دی گئی ہیں. بہرحال آج تو یہی مانا جاتا ہے کہ معراج العاشقین، ہدایت نامہ، تلاوت الوجود اور رسالہ 12 ماسہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہیں. انہیں سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. ان کے پوتے عبداللہ حسینی بھی ایک مشہور صوفی گزرے ہیں جنہوں نے نشاط العشق کا ترجمہ کیا. سلطان احمد شاہ بہمنی کے دور میں ایک درباری شاعر فخر الدین نظامی نے مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ لکھی، جو ہے سب سے پہلی جو ہے مثنوی مانی جاتی ہے وہ فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. 15ویں صدی کے دکن میں جو نام قابل ذکر ہیں ان میں ایک اہم نام شاہ میرا جی شمس العشاق کا ہے، جن کی پیدائش 1497 اور وفات 1562 میں ہے. انہوں نے اپنے متصوفانہ خیالات نثر اور نظم دونوں میں پیش کیے. ان کی تصانیف میں جو ہے اہم کتابیں جو ہے وہ خوشنامہ، خوشنغز 2 مثنویاں ہیں اور شہادت التحقیق جو ہے ایک طویل نظم ہے. تو شاہ میرا جی شمس العشاق کی کتاب جو ہے ان کی تصانیف میں اہم کون سی ہیں؟ خوشنامہ،
خوش نغز اور شہادت التحقیق۔ تو خوشنامہ اور خوش نغز جو ہے یہ دونوں مثنوی ہیں، اور شہادت التحقیق جو ہے یہ ایک لمبی اور طویل نظم ہے۔ ایک نثری تصنیف انہوں نے لکھا ہے شرح مرغوب القلوب۔ نمونے کلام ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو قادر کر سب جگ سب کو روزی دیوے، تو سبھوں کا دانا بینا سب جگ تجھ کو سیوے۔ اس زمانے کے ان کے کلام کی یہ نمونے ہیں۔ شاہ میرا جی کے بیٹے شاہ برہان الدین جانم، جن کا زمانہ رہا ہے 1554 سے 1599 عیسوی، یہ بھی ایک صوفی اور عالم تھے۔ ان کے کئی شعری تصانیف موجود ہیں۔ تو ان کی تصانیف میں وصیت الہادی، رموز الواصلین، یا کہیں کہیں آپ کو ملے گا رمز الواصلین، بشارت الذکر ہیں۔ اور ان تینوں کا موضوع یعنی وصیت الہادی، رمز الواصلین اور بشارت الذکر، یہ جو تینوں کتابیں ہیں ان سب کا موضوع کیا ہے؟ تصوف ہے۔ انہوں نے غزلیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ کون؟ شاہ برہان الدین جانم نے غزلیں اور دوہے بھی کہے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور سہل ہے، جسے وہ کہیں دکنی اور کہیں گجری یعنی گجراتی اردو جسے کہا جاتا ہے، لیکن زبان وہی ہے جسے ہم قدیم اردو کہتے ہیں۔ بعض نثری تصانیف بھی ان سے یادگار ہیں، جن میں کلمۃ الحقائق سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو آپ نے پڑھا شاہ میرا جی کے بیٹے شاہ برہان الدین جانم کو، ان کی کتاب ہے وصیت الہادی، رمز الواصلین، بشارت الذکر، یہ تینوں ان کا موضوع جو ہے تصوف ہے۔ اور کلمۃ الحقائق جو ہے یہ نثری تصانیف ہے، اور ان کے کلام کا مجموعہ اور نمونہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کانٹا چھاٹا پھل اور پھول، شاخ برگ سب دیکھ اصول، نہ اس خالق مخلوق کو یہ جیسا جیسا دیکھا ہوئے، یہ ان کے کلام کا جو ہے نمونہ ہے۔ برہان الدین جانم کے صاحبزادے امین الدین اعلیٰ ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ شاہ میرا جی کے بیٹے کون ہیں؟ برہان الدین جانم۔ پوچھا جاتا ہے کہ برہان الدین جانم کا شاہ میرا جی سے کون سا تعلق ہے؟ تو شاہ میرا جی سے تعلق کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا۔ شاہ میرا جی باپ ہیں، برہان الدین جانم جو ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ اب برہان الدین جانم کے جو بیٹے ہیں وہ امین الدین اعلیٰ ہیں، یعنی شاہ میرا جی کے پوتے ہیں۔ یہ سوال کبھی کبھار بنتا ہے۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں طبع آزمائی کی۔ کون؟ امین الدین اعلیٰ نے۔ محب نامہ، رموز السالکین، گنج مخفی اور رسالہ ان کا ایک ہے وجودیہ، ان کی یادگاریں ہیں۔ کس کی؟ امین الدین اعلیٰ کی۔ تو امین الدین اعلیٰ کی جو اہم کتابیں ہیں وہ کیا ہیں؟ محب نامہ، رموز السالکین، گنج مخفی اور رسالہ وجودیہ۔ اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ ہم لوگ تھیوری کی کلاس پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو ایک ٹاپک پورا کریں گے تو اس کا سوال جو ہے جو بنے گا ہم اس کو سوال کی شکل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آئیے اب اہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ دکن میں اردو شاعری بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد، یعنی جب بہمنی سلطنت ٹوٹ کر 5 حصوں میں بٹ گئی، جس میں سے بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، برار، یہ سب جو ہے تھے، ان میں جو ہمارے لیے اہم ہے بیجاپور ہے اور گولکنڈہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد اردو شاعری کی جو ہے ارتقاء کیسے ہوتی ہے۔ بہمنی سلطنت کا زوال تو جب ہوا تو دکن جو ہے 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ابھی آپ نے کو بتایا گیا، ان میں احمد نگر، گولکنڈہ، بیدر، بیجاپور اور گجرات۔ احمد نگر میں نظام شاہیوں نے حکومت قائم کر لی، لیکن یہ چھوٹی سی ریاست کوئی خاص ترقی نہ کر پائی اور نہ اس قابل ہو سکی کہ شاعروں اور فنکاروں کی سرپرستی کر سکے۔ اس لیے احمد نگر ہمارے اردو کے لحاظ سے بہت اہم نہیں ہے۔ شعر و شاعری کی بنیاد تو بہرحال پڑ چکی تھی، وہ آپ نے پڑھا کہ بہمنی دور ہی میں پڑ چکی تھی، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ ریاست احمد نگر میں ایک جو ہے بڑے ادیب ہیں اشرف بیابانی اور حسن شوقی، یہ 2 قابل ذکر شاعر ہوئے۔ تو احمد نگر کے جو شعراء ہیں ان میں سے 2 سب سے اہم ہیں، جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اشرف بیابانی، سید شاہ اشرف بیابانی جو ہے فقر آباد میں پیدا ہوئی ہے۔ کہاں پیدا ہوئی ہے؟ فقر آباد میں۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔
اور اگر آپ سے ان کی پیدائش پوچھی جائے تو ان کی پیدائش ہے 1459 عیسوی میں اور ان کی وفات ہے 1528 میں۔ ان کی 3 تصانیف ہم کو ملتی ہیں جو لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار ہے۔ سید اشرف شاہ بیابانی کی جو تصانیف ہیں ان میں سب سے اہم ہے لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ لازم المبتدی جو ہے یہ ایک طویل نظم ہے، یعنی ایک جو ہے مفصل نظم کی شکل میں لازم المبتدی کو انہوں نے تحریر کیا ہے۔ واحد باری جو ہے وہ عربی، فارسی اور اردو کی منظوم لغت ہے، یعنی نظم ہی کی شکل میں جو ہے انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی جو ہے لغت تحریر کی تھی، وہ ہے واحد باری۔ اور جو نوسرہار ہے یہ ان کی مثنوی ہے۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ نوسرہار کیسی تصنیف ہے، تو اشرف شاہ بیابانی کی یہ مثنوی ہے جس میں واقعات کربلا کا بیان ہے۔ تو ان کی 3 کتابیں ہوئی، لازم المبتدی جو طویل نظم ہے، واحد باری جس میں عربی، فارسی اور اردو کی لغت انہوں نے لکھی ہے، اور نوسرہار جو مثنوی ہے واقعات کربلا کا اس میں بیان انہوں نے کیا ہے۔ یہی ان کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف ہے۔ یعنی احمد نگر میں جو قابل ذکر شعراء ہیں اشرف بیابانی، ان کی جو ہے کتابوں میں لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار اہم ہے۔ اور نوسرہار انہوں نے 1503 عیسوی میں لکھا تھا۔ زبان زیادہ سہل ہے اور سادہ بھی ہے۔ یہاں اس کا ایک شعر پیش کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینو باباں نوسرہار، قیمت اس کی 1,00,000۔ دوسرے جو احمد نگر کے اہم شاعر ہیں وہ ہے حسن شوقی۔ حسن شوقی، شیخ حسن ان کا نام ہے اور شوقی ان کی تخلص ہے۔ اپنے زمانے کا نامی شاعر گزرے ہیں یہ۔ نظام شاہی سلطنت کو زوال ہوا تو یہ عادل شاہی سلطنت سے وابستہ ہو گئے اور سفارت کے عہدے پر ان کو فائز کیا گیا، یعنی جو ہے یہ دودت بنائے گئے، جن کو آپ لوگ راجدوت کہتے ہیں، وہ عہدہ ان کو حسن شوقی کو ملا۔ اور ان کی 2 مثنویاں اور کچھ غزلیں ملتی ہیں۔ ایک رزمیہ مثنوی جو ہے ظفر نامہ نظام شاہ ہے، جس کو حسن شوقی نے لکھا ہے، جو جنگ تالی کوٹ کے فتح کے موقع پر لکھی گئی تھی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ظفر نامہ نظام شاہ کیا ہے تو یہ رزمیہ مثنوی ہے، اور تالی کوٹ کی جب فتح ہوئی تھی تو انہوں نے لکھا تھا۔ یہ جنگ وجیا نگر کے راجہ اور دکن کے مسلمان بادشاہوں کے درمیان ہوئی تھی۔ کون سی جنگ؟ تالی کوٹ کی جنگ۔ اس مثنوی سے واقعات جنگ کے علاوہ اس زمانے کے رسم و رواج اور تاریخ و معاشرت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ دوسری مثنوی ان کی جو ہے میزبانی نامہ ہے، جو سلطان محمد عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی گئی ہے۔ جب سلطان محمد عادل شاہ کی شادی تھی تو اس موقع پر انہوں نے جو مثنوی لکھی تھی اس کا نام ہے میزبانی نامہ۔ تو حسن شوقی کی 2 مثنوی آپ کو ملے گی، ظفر نامہ نظام شاہ، یعنی نظام شاہ کے جو ہے جنگوں کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں جو وجیا نگر کے راجہ سے ہوئی تھی۔ دوسری مثنوی میزبانی نامہ ہے جو سلطان محمد عادل شاہ کی شادی کے موقع پر کہی گئی۔ اس میں پہلی مثنوی کی بنسبت زیادہ شعریت پائی جاتی ہے، یعنی جو دوسری مثنوی ہے میزبانی نامہ، اس میں شعریت زیادہ ہے۔ شوقی کی غزلیں بھی بہت ہیں اور وہ پرکشش ہیں۔ انداز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھیں۔ ہمارا حسن ہے شوقی معلم، ذہن کو تیرے، سبق کچھ عنصری کا یا درس کچھ انوری کا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے آج پڑھا دکن میں اردو، یعنی اردو شاعری کی جو ارتقاء ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو دکن میں اردو شاعری کی ارتقاء ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں تھیں کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد جب 5 ریاستوں میں منقسم ہوا ہمارا جو ہے بہمنی سلطنت، تو اس میں سے ہم نے پڑھا ہے احمد نگر کو۔ باقی جو اور ریاستیں قائم ہوئی تھی ان کے بارے میں اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔